سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، دن میں ہوئے یا رات میں ہوئے، ظاہراً ہوئے یا پوشیدہ ہوئے، دانستہ ہوئے یا بھول کر ہوئے، اجتماعی طور پر ہوئے یا انفرادی طور پر ہوئے، اے ہمارے رب ہم اپنے سارے کے سارے گناہوں اور تمام کے تمام جرموں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے جرائم پر بے حد نادم اور شرمندہ ہیں، آپ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم ہماری توبہ کو قبول فرما، اے کریم کرم کی بھیک عطا فرما، رحم کی بھیک عطا فرما، فضل کی بھیک عطا فرما، ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں رسوائی، ندامت اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اب تک آپ نے بلا استحقاق پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، آئندہ بھی اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عشق و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر کثرت سے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، بار بار مقبول حج اور عمروں کی سعادت نصیب فرما، ادب، عافیت اور سہولت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو ہدایت نصیب فرما، دنیا بھر کی ہدایت کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، تیرے پاک دین اور پاک نام کی سربلندی کے لیے جو نفوس قدسیہ مصروف عمل ہیں ان کی کامل حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے لیے بالخصوص ہمارے اس ملک کے لیے امن، عافیت اور سلامتی کے فیصلے فرما۔
ہمارے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اس میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم فرما، شریعت مطہرہ بطور قانون نافذ فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے کرم اور تیری عنایت سے، تیرے فضل اور تیرے احسان سے یہ پاکیزہ مجلس منعقد ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، بے انتہا خیر و برکات کا نزول فرما، مقامی طور پر اور بین الاقوامی طور پر اس مجلس کو، اس ادارے کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اس ادارے کو مرکز رشد و ہدایت بنا، علاقے والوں کو اس کے لیے اور اسے علاقے والوں کے لیے خیر کا باعث بنا۔ جتنے بچے، جتنے فضلاء فارغ ہوئے، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، اعلیٰ درجے کا اخلاص نصیب فرما، محبوبیت و مقبولیت عطا فرما، تائید غیبی انہیں نصیب فرما، ہر طرح کے شرور سے انہیں محفوظ فرما، مقاصد حسنہ کی تکمیل کی صورتیں ظاہر فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ادارے کی جتنی بھی ضروریات ہیں آپ خوب جانتے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے اپنی شایع نشان ان کا تکفل فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری توقع سے بڑھ کر اپنا کرم فرما، اپنا رحم ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ، تیرے دین کی محنت جتنی بھی صورتوں میں ہو رہی ہے، اعلاء کلمت اللہ کی مختلف شکلوں میں ہو یا خانقاہوں کی صورت میں، دینی مدارس کی صورت میں ہو یا تبلیغی سلاسل کی صورت میں، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر، غرضے کہ جو شخص جہاں جہاں جس سطح پر تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے سبھی کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، آپس میں اتحاد اتفاق برکت نصیب فرما، آپس کے جھگڑوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دینی اعتبار سے ایک دوسرے کا مددگار اور معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری توانائیوں کو، استعداد اور قابلیتوں کو، ہمارے وسائل اور ہماری اہلیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کے تمام شعبوں میں خدمت کے لیے قبول فرما، ہم سب کو اپنی نوکری اور ملازمت کے لیے قبول فرما، نہ صرف ہمیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنے دین کی، دینداروں کی، دینی اداروں کی محبت نصیب فرما، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو شوق سے اپنانے کی توفیق عطا فرما، نہ صرف اپنانے بلکہ باعث فخر اور باعث وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے چہروں کو سنت مبارکہ سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خواتین کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حجاب، ستر اور پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام سنتوں سمیت خصوصاً ان مذکورہ سنتوں پر مضبوط ایمان نصیب فرما، استقامت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے مضبوط وابستگی نصیب فرما، ایسا تعلق عطا فرما کہ دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، برادریاں روٹتی ہوں روٹ جائیں، تعلقات ٹوٹتے ہوں ہزار دفعہ ٹوٹ جائیں، لیکن تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور دامن ہمارے ہاتھوں سے ہرگز نہ چھوٹے۔ اے اللہ، اس پوری زندگی میں بالخصوص مرتے وقت، مرنے کے بعد، قبر میں، حشر میں، قیامت میں، جنت میں، غرضے کہ ہمیشہ ہمیشہ دامن عالی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہکنے سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، کم فہمی سے، کج فہمی سے، بری محفل سے، برے بول سے، برے ماحول سے، بری سوسائٹی سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، شدائد سے، طوفانوں، زلزلوں، عذابوں اور سیلابوں سے، ہر طرح کے ناخوشگوار امور اور مواقع سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، عافیت کا، سہولت کا، رحمت کا، شفقت و برکت کا، یسر و آسانی کا معاملہ فرما۔
یا اللہ اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں سبھی کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی صفات میں برکت عطا فرما، معاونین کو جزائے خیر عطا فرما، محبین کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی تمنائیں رکھتے ہیں، انہیں بھی اجر عطا فرما۔ جو کسی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اپنے کرم سے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا توقع رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، ان سب کی اور بالخصوص اس مجلس میں جتنے احباب موجود ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو، دلی مرادوں کو، تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ، دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، دین دنیا کی عافیت نصیب فرما، دین دنیا کی فراوانی نصیب فرما، رزق حلال وافر مقدار میں سہولت کے ساتھ عطا فرما، حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی خلاصی کی آسان صورتیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو عافیت کے ساتھ بہتر روزگار نصیب فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر نصیب فرما، ایک دوسرے کے شر سے، نفس و شیطان کے شر سے اور شر کی جتنی قسمیں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں نکاح کے قابل ہیں، اپنے کرم سے انہیں خیر سے بھرپور نسبتیں عطا فرما اور اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ جلد عطا فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو یا جو مزید اولاد چاہتے ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اور جنہیں آپ نے اولاد سے نوازا ہے ان اولادوں کو والدین کا مطیع اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیاوی اعتبار سے کارآمد اور اخروی نسبت سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا، ہماری برائیوں کو اچھائیوں سے مبدل فرما۔ اے اللہ، نعمتوں کے مل جانے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، اپنی عطا کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، حصول عزت کے بعد ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، عافیت اور سہولت کے بعد مشقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، صحت کاملہ کے بعد امراض مہلکہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اخلاص کے بعد ریاکاری سے محفوظ فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت مل جانے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، اپنے پاک ذکر کی توفیق میسر آ جانے کے بعد غفلت سے محفوظ فرما، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی رضا کے نصیب ہو جانے کے بعد اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں اور ہماری کوتاہیوں کی بنا پر یہ وبا اور آزمائش کی شکل جو پوری دنیا پر مسلط ہے، اپنے کرم سے اس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما اور اس آزمائش کو عافیت کے ساتھ مبدل فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، بزرگوار، والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما، ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کی کمی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، جو بقید حیات ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت کرنے، ادب کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان و اعمال والی، اخلاق و صفات والی، صحت و عافیت والی، کشادہ حلال پاکیزہ، بابرکت بافراغت رزق والی لمبی زندگی عطا فرما، اور پھر تیری مشیت میں جب ہمارا وقت پورا ہو تو اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔